تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تمام الہامی کتابوں میں ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ کانٹے کی بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو تم نے پرائورٹی نہیں دینی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے، وہی مالک ہے اس کا۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے۔ اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ معافی دے آپا، سارے ہی نہیں دے وچ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی جو نٹوریس ترین چیز بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ تو یہ تو آپ کو مسلمان اور کافر کے فرق کے بغیر بھی نظر آ رہی ہے چیز، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، اسلام دنیا کو ترک کرنے کا، رہبانیت کا حکم نہیں دیتا، ظاہر ہے اسی دنیا میں رہنا ہے، جس طرح کشتی نے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی تو مر گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کشتی کو مرنے نہیں دینا، ڈوبنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے، بس اتنی ضرورت جو دنیا میں انسان کو اپنی بیسک نیڈز کے لیے درکار ہے وہ آپ کریں، دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں جانا۔ یعنی قرآن میں دو چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 عقیدہ توحید اور نمبر 2 دنیا کی بے ثباتی۔ ٹوٹل قرآن کا خلاصہ ہی ہے۔ قرآن کیا، اگلی الہامی کتابوں کا خلاصہ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے۔ آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا، وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پیڑے ٹائم ایسے کچھ سنبھال کے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی، کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو، تو ایٹ لیسٹ یہ خطرہ تو ٹل جائے گا کہ ان سے کوئی ادھار مانگے، کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کر کے رکھو، تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا۔ ظاہر یہ نیچرل چیز ہے، اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی، لیبین لہم، تاکہ وہ دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دوسری لینگویج میں آئے کسی قوم کے اندر اور لینگویج بیریئر جو آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت خاصہ جو ہے وہ مشرکین عرب کے لیے ہوئی ہے، اہل مکہ کے لیے۔ ہاں، آپ کی جو بعثت عامہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے، اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا۔ اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتا دیا
کہ قوموں کی اپنی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے، رسول بھی انہی میں سے آتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جب تک آپ کی زبان میں نہیں ہوگی یا آپ وہ زبان نہیں سیکھ لیتے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حق ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دین اس کو سمجھیں گے جو آپ کے آباء و اجداد آپ کو دین سکھائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی، یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا تو کہا کہ لے کے آؤ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ ہوائی تیر جو چلا رہے ہو، اٹکل پچو چلا رہے ہو، اس کی تو کوئی اصل نہیں، کوئی علمی بات کرو کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے، اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز چل رہی ہو، علم کے آثار وہ لے آؤ، اس سے بات کرو، یہ جذباتی ڈاکٹرن چھوڑو، علمی بات کرو۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ زبان کو نہیں سمجھ لیتے یا اس زبان سے آپ کی اپنی زبان میں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتی، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ٹرو نالج حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء یہاں پہ اسلام لے کے آئے، کسی کو انکار نہیں اس سے، لیکن اس سے آگے چلیں۔ صوفیاء اسلام لے کر آئے جب انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی ہے، عربی ان کو آتی کوئی نہیں ہے۔ 1000 سال میں کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، کوئی بخاری کا ترجمہ؟ اپنی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑاتے رہے۔ کشف المحجوب پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی فارسی زبان میں سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے، اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں تھیں وہ عربی میں تھیں۔